بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے جلتے ہوئے میدانوں میں غیرت، قربانی اور عزم کی ایک داستان تاریخ کے گوشوں میں نقش ہو گئی تھی، جو ہر وقت گونجتی رہے گی، جو آنے والی نسلوں کو ایمان، دیانت اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے حقیقی معنی سکھائے گی۔ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین کی کہانی ہے، جنہوں نے اپنے عقائد اور اسلام کے نظریات کی خاطر لازوال قربانیاں دیں۔ 7 صدی کے دوران اسلامی سلطنت ایک گہری تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ یزید اول، اموی خلیفہ، قابل اعتراض دیانت اور کردار کا حکمران تھا۔ ان کی قیادت ناانصافیوں، اسلامی اصولوں کی خلاف ورزیوں اور اختلاف رائے کی آواز کو دبانے سے بھری پڑی تھی۔ یزید نے اپنی سلطنت کے تمام گوشوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، بشمول وہ لوگ جو مسلم کمیونٹی کے اندر اہم مذہبی اور اخلاقی وزن رکھتے تھے۔ امام حسین کے اثر و رسوخ اور ان کی مخالفت کے خطرے سے آگاہ، یزید نے انہیں الٹیمیٹم بھیجا، تو بیعت کریں یا سنگین نتائج کا سامنا کریں۔ امام حسین، جو راست بازی کے مینار اور تقوی کے مظہر ہیں، کو ایک مشکل انتخاب کا سامنا کرنا پڑا: ظالم حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو داغدار ہونے دینا، انصاف اور سچائی کے لیے کھڑے ہونا، چاہے اس کا مطلب ناقابل تسخیر مشکلات کا سامنا ہو۔ مؤخر الذکر کا انتخاب کرتے ہوئے امام حسین اپنے خاندان اور وفادار پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ جدید دور کے عراق میں ایک صحرائی سرزمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کا ارادہ صاف تھا، وہ تخت کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں لڑے گا، بلکہ اپنی جان کی قیمت پر بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ جب امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا کے قریب پہنچا تو ان کا مقابلہ یزید کی بھاری فوج سے ہوا، جس کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی۔ فوج نے دریائے فرات تک رسائی منقطع کر دی۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کو صحرا کی شدید گرمی میں پانی کے بغیر چھوڑ دیا۔ یہ ناکہ بندی ایک حربہ تھا، جس کا مقصد پیاس اور تھکاوٹ کے ذریعے امام حسین کے کیمپ کے جذبے اور عزم کو کمزور کرنا تھا۔ جسمانی اذیت اور ایک مضبوط دشمن کے منڈلاتے ہوئے سائے کے باوجود امام حسین کا کیمپ ثابت قدم رہا، اپنے اصولوں کو اٹل ایمان کے ساتھ برقرار رکھا۔ صحرا میں راتیں دعاؤں، عکاسیوں اور تیاریوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر فرد نے اس قسمت کو اچھی طرح جانتے ہوئے جو ان کا انتظار کر رہی تھی، امام حسین کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا، ان کے عدل، ایمان اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے نظریات کی بازگشت کی۔ 10 محرم الحرام کو ایک ایسا دن جو ہمیشہ عاشورہ کے نام سے یاد رکھا جائے گا، حق و باطل کی قوتوں کے درمیان معرکہ شروع ہوا۔ امام حسین کے حامیوں کا چھوٹا گروہ، اگرچہ پیاسا اور زیادہ تعداد میں تھا، اس جرأت کے ساتھ لڑا جو اٹل ایمان اور گہرے یقین سے ہی حاصل ہو سکتا تھا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچے۔ بوڑھے ساتھیوں سے لے کر ان کے خاندان کے سب سے چھوٹے افراد تک، بشمول ان کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے علی اصغر، سب نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ امام حسین میدان جنگ میں اپنے پیارے خاندان اور حامیوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر درد دل برداشت کیا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، امام حسین اکیلے کھڑے تھے، اپنے خون کے پیاسے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے۔ پھر بھی اس نازک لمحے میں بھی اس نے مخالف فوج کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنے نسب اور اسلام کی تعلیمات کی یاد دلاتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے اعمال اور دنیا میں جس تاریکی کو جنم دے رہے ہیں اس پر غور کریں۔ تاہم ایک ظالم حکمران کی طاقت اور وفاداری سے اندھا ہو کر
यजीद की फौज इमाम हुसैन पर चढ़ दौड़ी। अजीम इमाम थके हुए और जख्मी अपने उसूलों का बहादुरी से दिफा करने के बाद जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दुश्मन अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने आखिरी ज़र्ब लगाकर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इसका सर काटा गया और नेज़े पर उठाया गया। ये यजीद की बर्बरियत की इंतहा का इबरतनाक सबूत है। जंग के बाद इमाम हुसैन के कैंप की ख्वातीन और बच्चों को असीर बनाकर ले गए। शहरों और शहरों में परेड की गई। नाकाबिल बयान होलनाकियों और जिल्लतों का निशाना बनाया गया। इनमें इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब भी थीं, जिन्होंने बेपनाह कुव्वत और फसाहत का मुजाहिरा करते हुए यजीद के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई और इस्लाम की इज्जत का दिफा किया। करबला का सानिहा अगरचे गहरे रंज और गम का बाइस है, लेकिन एक लाजवाल सबक है। इमाम हुसैन की शहादत मैदान जंग में महज एक नुकसान नहीं था। ये जुल्म पर उसूलों की, समझौता पर दियानत और बातिल पर हक की फतह थी। आज दुनिया भर में लाखों लोग इमाम हुसैन की शहादत को न सिर्फ एक तारीखी वाकया के तौर पर बल्कि उम्मीद, इस्तिकामत और जुल्म के खिलाफ मुजाहमत की किरण के तौर पर मनाते हैं। करबला का पैगाम मजहबी हुदूद से बाहर गूंजता है, जो पूरी इंसानियत को इंसाफ, गैरत और कुर्बानी की अक़दार सिखाता है। इमाम हुसैन की मीरास एक वाज़ेह याद दहानी के तौर पर खड़ी है कि हकीकी फतह दूसरों पर गालिब आने में नहीं है, बल्कि मौत के वक्त भी अपने अकाइद पर साबित कदम रहने में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरी मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।